جادو دو قسم پر ہے. جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں, ڈیفینیشن, کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں. دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اور اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی چاہیے مجھے, آپ جائیں گے دو ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نل کا کھولیں گے, گلاس لے کر آئیں گے, تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے. چل کے گئے, نل کا کھولا, گلاس میں پانی گرا, آئے پانی پیا, سیر ہو گئے, یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے. بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لاجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بغیر لاجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے, یاد رکھو. اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو, وہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ فرشتہ, نہ انسان, کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو, اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا, وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کیا اس نے. ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کسی چیز کا ایسا ریزلٹ سامنے آیا کہ ریزلٹ تو نظر آ رہا ہے, بندہ اس ریزلٹ تک پہنچا کیسے, یہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا. لہذا وہ آپ کے لیے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں کوئی اچھمبا نہیں ہوتا, کوئی عجیب کام نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے, سامنے والا واقف ہوتا ہے. تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحر, جادو, میجک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے. میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دو طبیعت سے, لیکن وہ پھر دھلائی چلتی رہے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو قسم پر ہوتا ہے یہ جادو. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ اسباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے, صحیح ہے نا, بلکہ وہ سائنٹیفک لاجک ہے اس کی, مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے. جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے. ہمارے ایک استاد, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک صاحب آئے, وہ ایسی میجک دکھانے کے لیے. اخبار کو انہوں نے گھمایا, اس میں دودھ ڈال دیا, پورا جگ دودھ کا بھر دیا اس کو. جب کھولا تو کچھ بھی نہیں, اخبار ویسے کا ویسے ہی. صحیح ہے نا, منہ سے بال نکال رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کھڑا کیا, اس کو یوں ہیڈ پمپ کی طرح چلانا شروع کیا, تو منہ سے بال نکلی اس کی. یہ ٹرک ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر. آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یار یہ اصل میں یہ تھا, یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی, کبوتر یہاں چھپایا ہوا تھا, گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی, سکہ رائج الوقت اصل میں یہ تھا, اور تلوار سے جو دو ٹکڑے کر دیے اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر, ٹھیک ہے نا, دوسرا آدمی کھڑا کر دیا. بعض دفعہ ہوتا ہے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں, جڑواں بہنیں ہوتی ہیں, ان سے میجک کیا جاتا ہے, دیکھو ایک کے دو ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گورے بہت کر رہے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, گورے بھی کرتے ہیں. لیکن گوروں میں ایک دیانتداری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں, بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہوا. پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے, نہیں دو گے تو دیکھتے رہو, مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو. وہ اس کو غلط چیز میں گورے کیش. ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو الو بنانا شروع کرتا ہے. داڑھی پگڑی, خلافتیں, شاذلی سے خلافت, فلانے فرقے بزرگ سے خلافت, ادھر سے خلافت پکڑی, ادھر سے خلافت پکڑی. خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے. اور اس میں اب سچی مچی کی خلافت بھی ضروری نہیں ہے, خواب میں بھی چل رہی ہیں خلافتیں. بھئی آپ کو فلاں سے خلافت ملی, اس کی کیا دلیل ہے؟ خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دی ہے. تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے؟ وسیع و عریض. تو وہ جب ایسے شعبدے دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت, یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے, کیسے. حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے.
لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیسے کر دیا یہ. میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں نا بھائی. میں تھوڑی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں جادوگر تھوڑی ہوں جو میں بتاؤں گا. وہ تو جس نے ٹرک سیکھی ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ ایسے ایسے کیا اس نے. اور میں نے کہا میں یہ ٹرک سیکھتا نہیں کیونکہ مجھے ان فضول چیزوں کا شوق ہے نہیں, کیونکہ ایک ٹرک تھوڑی ہے, تو سینکڑوں ٹرک ہیں. تو انگریز میں اور ہمارے ہاں کے جو فراڈیوں میں فرق کیا ہے کہ گورا بتائے گا کہ میں کوئی روحانی پیشوا نہیں ہوں, نہ مجھے غیب کی خبر معلوم, کچھ بھی نہیں بھائی, یہ کھیل ہے, انجوائے کرو, پتلی گلی سے نکلو. اور اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جتنا مشکل کھیل ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ. بھائی اس کے 1 کروڑ لوں گا, اس کے 50,000 لوں گا, اس کے فلاں اتنے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے والے کیا گھماتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر کا دھوکا. دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے. اچھا یہ والی قسم قرآن سے بھی ہوتی ہے, بلکہ اس میں ایک قسم کیا ہوتی ہے جو میں نے بتایا نا, نظر کا دھوکا. نظر کے دھوکے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے نا, مسمرزم بھی ہوتا ہے اس میں. آپ کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں, اس کی قوت خیالیہ میں آپ گھس جاتے ہیں, اور جو خیال آپ کے دماغ میں ہے آپ وہ خیال اس کے دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جو اسی میں داخل ہے, خفیہ اسباب, لیکن اس کا طریقہ دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. مثلا ایک روحانی عامل کو ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, بڑا فراڈی تھا وہ, لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی, چہرے پہ باقاعدہ نور خرید کے لگایا ہوا تھا, اس نے پورے نور کے ڈسٹمپر خالی کیے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے کہا بھائی, ہمارے استاذ نے پکڑا, بولا تو کیا کرتا ہے یار, تو کیا نہیں. اب اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے, میاں بیوی نا, کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بکرے لاؤ, اتنی مرغیاں لاؤ, اتنا فلانا کرو, اتنا یہ کرو, یہ فلیتے پلیتے جلواتا رہا ان سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس کو وہ خود اس نے بتایا, ہمارے سامنے اعتراف کیا اس نے کہ ہے کچھ بھی نہیں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بہت کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس نے کہا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے, اور یہ کیا اور وہ کیا, اور پھر ان کو بلایا. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو, شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوگا, ان کو ایک دم, کیونکہ شلوار اتار کے اگرچہ میاں بیوی ہیں اور تنہائی میں ہیں, مگر پھر بھی ایک ایسے ایک جو ہے نا وہ ایک دم انسان پہ گھبراہٹ سی تاری ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والا, کوئی بڑا عمل کرنے والا, کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا. اب ان کو یہ ہے, وہ بیچارے شلوار اتار کے, قمیضیں ان کی لمبی تھی, کھڑے ہو گئے. وہ عامل خود بتا رہا ہے. عامل نہیں بھی بتاتا نا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا, انہوں نے وہ بیوقوف بنا دیا تو بن گئے. یہ تو میں آپ کو مزید, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مسمرزم کا, ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے, آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں, ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم کی دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے. تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا, اب وہ ان کو یہ احساس کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت تلاوت کرنا شروع کر دو دونوں. اذا زلزلت الارض, اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث. اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے اس سورت؟ اس میں تو زلزلے آ رہے ہیں, قیامت آ رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جو بچے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. پھر وہ جب سورۃ زلزال پڑھی, بولا اب جو ہے نا والعادیات ضبحا. یہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے دماغ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر کیا کیا اس عامل نے, پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند, وہ پڑھتے 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 اچانک ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے آ کے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا, اور اس میں سے پتلے نکلے جس میں میاں بیوی کے پتلے تھے اور ان میں سوئیاں تھیں, اور اس عامل نے وہ سوئیاں نکالی. بولا دیکھو کتنا خطرناک جادو تھا تمہارے اوپر, مٹکے تھے اس میں پتلے لگا کے تمہارے اندر سوئیاں ڈبوئی ہوئی تھی, اور آج یہ مٹکا ٹوٹ گیا. او بڑے خوش پجامے پہن کے
बाइज्जत वापस। हालांकि ना कोई मटका गिरा ना कोई टूटा। ये जो उनसे सूरह जिलजाल पढ़वा रहा है ना, उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। तो इसमें कुरान पढ़वाना जरूरी नहीं है, कुछ भी। हिंदू अपने मंत्र पढ़वाते हैं, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे ना, जब वो ऐसा कोई देखते थे तो जाके फिर अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये याद हो गया था। तो हिंदू अंतर मंत्र पढ़ रहे होते अपने, सही है ना। कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अरबी का असर ज्यादा होता है। मुसलमान समझते हैं कुरान पढ़वाया जा रहा है तो कोई अच्छा काम ही होगा। तो ये जादू कुरान से भी होता है। जो मैंने कहा था ना, कुरानिक सीडी पढ़ पढ़ के उल्टियां आ रही हैं, भाई असर हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ कारियों की तिलावत सुन रहे हो और इस नीयत के साथ बैठे हो कि मेरा जादू निकलेगा, तो आप पे जादू निकले ना निकले, होना बहरहाल उल्टियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। तो आप समझ रहे होते हो कि मैं क्या हो रहा हूं ठीक, हालांकि ठीक नहीं, आप खराब हो रहे होते हो। फिर जो उल्टियां हो गई और पोटियां हो गई, माजरत के साथ जुलाब लग गए, तो कहते हैं मैं रिलैक्स हो गया। तो भाई जब उल्टियां होंगी और आपका पेट भी साफ हो गया तो रिलैक्स तो हो गए ना मेरे भाई आप। वो जिन थोड़ी निकला है। वो कहते हैं जिन निकल गया, जिन नहीं निकला, उल्टियां हुई हैं, पोटियां हुई हैं, माजरत के साथ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस स्टाइल में बात करते, लेकिन क्या करूं मैं। वो कुरानिक सीढ़ियां बिक रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग, हमसे अच्छे ही होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो, इन चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। कितने अच्छे भले लोग हैं, घरेलू मसाइल हैं, सास की वजह से बहू नफसियाती मरीज बन गई और भाई ने भाई की विरासत खा ली, वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसके इलाज की फिक्र करो, इसको टेंशन से निकालो। उस पे आमिल ने कह दिया जादू है, फलानी कुरानी सीडी सुनो, वो सुन रहा है 1 घंटा मुसलसल और इस नियत के साथ कि मेरा जादू निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तबीयत खराब होगी, बेचैनी होगी, उल्टियां होंगी, पोटियां होंगी, चक्कर भी आएंगे। उससे उसका ईमान और मजबूत होता है कि अंदर कुछ है। अब ये कुरान जाके अंदर से क्या कर रहा है, मेरा जादू निकाल रहा है। वो निकाल नहीं रहा, आप पे जादू हो रहा है। जादू का मतलब ये कि एक ऐसा काम हो रहा है जो अचंभे का काम है, जिसकी आपको तवक्को नहीं थी और उसका असबाब मख्फी है। आपको नहीं पता इसका सबब क्या है, हमें पता है, हमसे पूछो, हम बताएंगे इसका सबब क्या है। तो इस तरह से आमिल लोग आपसे मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ स्टाइल में पढ़वा कि, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप पे रुकिया कर रहा है, कुरान से इलाज कर रहा है, वो गलती कर रहा है। कुरान से जादू का इलाज होता है, वो तो नबी ने किया है, सहाबा ने किया है। लेकिन आपको यह फर्क करना पड़ेगा कि कौन इलाज कर रहा है और कौन उल्टा आप पर जादू कर रहा है। तो इलाज के लिए मस्जिद महल्ले के इमाम के पास चले जाया करो, बोले मौलवी साहब सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दे, बस इतना काफी है। ये इलाज को हम भी मानते हैं। सहाबा के दौर का मशहूर आमिल तो बताओ आप। सहाबा भी रुकिया करते थे, कोई आ गया तो दम कर दिया करते थे उस पे। तो एक तो जादू ये क्या होता है, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। वो कुरानी सीडी के जरिए भी हो सकता है और वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें आपका असल रीजन भूल जाते हैं लोग कि इसकी मसला था क्या इसके साथ। मैं आपको यकीन से कह दूं, देखो मेरी बातों को हल्का मत लिया करो। मैं आपको एक बात यकीन से, अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं आता, किसी ऐसे इलाके में जाओ जहां कहीं किसी पे जिन चुड़ैल भूत नहीं है, आपको यकीन हो कि पूरे महल्ला जिन चुड़ैल भूत से क्या है, खाली। वहां किसी रूहानी इलाज वाले को ले जाके बिठा दो। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, चुड़ैल भी होंगी और भूतों के केसेस भी आना। यकीन नहीं आ रहा ना, मेरे खिलाफ क्लिप बनाने से पहले तजर्बा करना, फिर बनाना क्लिप। ऐसा सर्वे करो इलाके में जहां जिन चुड़ैल भूत अब तक ना हो, फिर वहां कोई शॉप खोल के किसी रूहानी आमिल को बिठा दो जिन्नात के इलाज के लिए। देखो उस महल्ले में अगर जिन्नात ना आए तो फिर मुझे बोलना कि मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, भूत भी होंगे। और तो अब वो क्यों होते हैं, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। वो दूसरी वजह, एक तो जादू ये होता है, मिसमेरिज्म हो गया या ऐसा जिसका जो गोरे करते हैं मैजिक। दूसरा जादू होता है जिन्नात के जरिए। जिन्नात की तबीयत में शर गालिब है। ये सवालात फिर बाद में दे दें, बहुत हो गए ना अभी, इतना लंबा इतवार वाले बयान में दे दें। जिन्नात की तबीयत में क्या गालिब है, ये इंसान के क्या होते हैं, अक्सर इंसान के क्या होते हैं, बोलो ना, सबक याद करा रहा हूं, जादू सिखा रहा हूं, जादू। ये इंसान के क्या होते हैं, दुश्मन बोलने में क्या जा रहा है, कोई नहीं पकड़ के कूटेगा आपको, समझ रहे, कोई जिन पकड़ के मार लेगा मुझे। ये इंसान के अक्सर क्या होते हैं,
دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ شر غالب. تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں, جیسے ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, دہشت گرد ہوتے ہیں, کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ بھائی یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ہیروئن دے دو ان کو تو وہ آپ کا جس بندے کو مروانا ہے اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں وہ شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام, بولو نا بھائی, کر دیتے ہیں. قابو میں نہیں آتے وہ, لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. جیسے قبرستان میں کوئی چوزا زندہ دفن کر دینا, جو بہت ہی ایک دہشت ناک عمل ہے نا, بڑے معاذ اللہ نقل کفر, قرآن کو نجاست سے نکلا, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. ایسا کوئی گندا عمل جس سے انسانی روح کانپ جائے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا, جو بچے پر تو ویسی ترس آتا ہے, وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے. اس قسم کی ایسی وحشت ناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ میسج کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, یہ طریقے سیکھے بھی جاتے ہیں. جو جادوگر ہے نا وہ یہ طریقے سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جنات کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہوگا. لانڈھی میں 2 جادوگروں کا پٹا ہو گیا, تو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کو تانے کیا دے رہے ہیں, ابے تو کتنا گوبر کھاتا ہے, تو 2 گوبر کے پیڑے کھا کے تیرے بدہضمی ہوتی ہے, میں 4 پیڑے کھاتا ہوں. یہ پٹے میں نا راز اگلتا ہے نا بعض دفعہ انسان, ٹھیک ہے. تو یہ گندے رہتے ہیں, میلے رہتے, اوپر سے بے شک نیٹ کلین ہو, اندر سے گندے اعمال ان کے گندے. ممکن ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نہا دھو کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں, مگر ان کی تاکہ جنات پھر کیا ہوتے ہیں ان سے, بولو نا بھائی, خوش ہوتے. پھر جنات کو یہ میسج دیتے ہیں اور وہ میسج کے مطابق جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں مسلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. یہ بھی کس کی ایک قسم ہے؟ جادو کی. اس میں یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لی. بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہو گیا تھا, یہودیوں نے یہ والا جادو کیا تھا آپ پر, ایک تو اتنا ہوا نہیں جتنا یہودیوں نے کیا تھا, بہت معمولی سا آپ پہ اثر ہوا. علماء نے بیان کیا وہ اثر اس لیے اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس الزام کو بری کرنے کے لیے. ورنہ اگر جادو ذرا بھی نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے ساحر ہیں, انہوں نے توڑ کر لیا. تو اللہ نے تھوڑا سا ہونے دیا تاکہ لوگ بشریت میں آپ کو کامل سمجھیں. لیکن یہ والا جادو اتنا آسان نہیں ہے, اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہر دوسرا آدمی مجھ پہ یہ جادو ہو گیا, مجھ پہ یہ ہو گیا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں جو جادو کرنے والا ہے اس کی بھی واٹ لگ جاتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ جن پلٹ کے اسی کو چپیٹ لگا دیتا ہے تمیز سے, ٹھیک ہے نا. دہشت گرد سے جن کے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تعلقات جہاں فائدہ پہنچاتے ہیں بعض دفعہ گلے بھی پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا کہ اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو. بہت مشکل سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام عالم کو برباد تھوڑی کرنا ہے. اگر اس طرح سے اختیارات آ جائیں ان جادوگروں کے پاس, وہ تو پھر دنیا میں فساد پھیلا دیں. میں تبھی تو کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, میں کہتا ہوں میں تمہارے خلاف بولتا ہوں تو میرے خلاف جھوٹے فتوے تو پھیلا دیتے ہو. 4 جن بھیج کے مجھے اٹھوا لو. تم کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس 1000 جنات ہیں, کوئی کہہ رہا 2 لاکھ جنات ہیں, کوئی کہہ رہا 3 کروڑ جنات ہیں, کوئی کہہ رہا میں نے یہ کر دیا, میں نے ادھر کے وہ یہ کر. ابے بھائی میرا تو 73 کلو وزن ہے, 73 kg وزن ہے, تو 73 کلو کا بندہ نہیں تم سے اٹھتا یار. اور اتنے بڑے بڑے وہ ممبر پہ بیٹھ کے دعوے بھی کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کیوں نہیں بھیج دیتے ایک جن میرے اوپر, کوئی جن اٹھا کے لے جائے. اب دیکھو اللہ نہ کرے میں غائب ہو گیا تو یہ فوراً کہیں گے ہم نے جن بھیجا تھا. اگر میں غائب ہو گیا تو سمجھ لینا کسی نے اغوا کیا ہے. ہاں, وہ کیس بندے پر ہونا چاہیے, جن پہ کیس
نہیں ہونا چاہیے. جن کے باپ بھی انشاءاللہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ جنات کے بارے میں قرآن کی نص ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورہ جن کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنات خود یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو, یہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو انسان سے ڈرتے تھے, ہم تو اپنے آپ کو انسان سے کمزور سمجھتے تھے, لیکن انسان نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا, ہماری پناہیں مانگنا شروع کر دی, تو ہماری سرکشی بڑھ گئی. پتہ یہ چلا کہ جو ان عاملوں کے پاس زیادہ جاتا ہے, جنات مسلط بھی زیادہ تر کسی پہ ہوتے ہیں, انہی پہ, کیونکہ جنات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی ان چیزوں میں پڑتا ہے, ان چیزوں کو لفٹ زیادہ کراتا ہے, لہذا عامل جس محلے میں پہنچے گا جنات اس کے ساتھ ساتھ اسی محلے میں اپنی فائلیں لے کے پہنچ جاتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ان سے ڈرنا چھوڑ دو. تو جب ڈرنا چھوڑو گے تو جنات بھی تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے. یہ تو قرآن کی نص ہے نا. ایک صاحب نے کہا کہ ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے, میں تیرے اوپر کل 5 جنات بھیج کے تجھے مار دوں گا, اور میں گھبرا رہا ہوں. میں نے کہا گھبرائے گا تو نہیں بھی جنات آئے تو مسمرزم تو ہو ہی جائے گا نا, اپنی بیوی جن نظر آنا شروع ہو جائے گی. ایک عامل نے, میرا ایک شاگرد تھا, اس کو اور مجھ کو کہا کہ آج رات 12 بجے دیکھنا تم دونوں کو کچھ دھواں دھواں نظر آئے گا اور وہ جن آئے گا, میں حاضر کروں گا. اس کو نظر آیا, مجھے نہیں آیا. اس نے بتایا مجھے دھواں نظر آ رہا ہے. میں نے کہا تجھے اس لیے نظر آیا کہ تو نے دماغ میں کیا کر لیا تھا مسلط. میں نے کہا مجھے نظر نہیں آیا. میں نے کہا اس کا باپ بھی انشاءاللہ دھواں نہیں دکھا سکتا, کچھ ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا. تو تم نے چونکہ مسلط کر لیا. ایک قبر پہ, ایک بزرگ کی قبر تھی, ایک گاؤں دیہات کا واقعہ. ہم وہاں گئے, وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں خواجہ غلطان رحمت اللہ علیہ ہیں, جو قبر کے اندر سے لات مار کے, قبر والے جو قبر کے قریب لیٹتا ہے اس کو لات مارتے ہیں, وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں جنات کی شرارتیں سمجھیں آپ لوگ, تاکہ ان سے بچنے کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دعائیں بھی پڑھنی چاہیے صبح شام کی, وہ اپنی جگہ. اب وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی قبر کے کنارے لیٹ رہا ہے, ایک ٹھڈا آ کے غیبی لگتا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا. واقعی اوریجنل میں ہو رہا تھا ایسے. میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ منظر. میرے ساتھ ایک اور مولانا, میں اس وقت بالکل بچہ تھا, میری عمر ہوگی میرا خیال ہے بہت کم عمر تھا اس وقت, لیکن اللہ کا شکر ہے ان ٹوپی ڈراموں سے آج تک متاثر نہیں ہوا. لوگ اب کیا بتاؤں کہ کیا, چھوڑو یار. ان ٹوپی ڈراموں سے کبھی میں ذہنی طور پر متاثر ہوا ہی نہیں. فطرت میں اللہ نے کچھ ایسے کچھ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا, مجھے یہ کبھی سمجھ میں آئے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی رقیہ کر رہا ہے وہ غلط ہے. رقیہ کرنا الگ چیز ہے. رقیہ والوں کو عاملوں کے ساتھ نہ ملایا کرو. رقیہ ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ تو جائز ہے, اس پہ تو اجرت لینا بھی جائز ہے. تو رقیہ کی فضائل کیا ہیں وہ تو میں خود اس پہ بیان کر چکا ہوں. تو میں وہاں گیا قبرستان کے کنارے, وہ لیٹے ہوئے بڑے بڑے موٹے موٹے لوگ آ کے لیٹ رہے ہیں, 100 کلو کے, وہ بھی کلابازیاں کھاتے ہوئے جا. اور واقعی اوریجنل میں کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا. پتہ چل جاتا ہے نا ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. مجھے پتا تھا بیٹا یہ اصل میں لوگ کا ایک اعتقاد بن گیا قبر سے کہ اس قبر کے بزرگ بڑے ٹھڈے مارتے ہیں. تو اب ظاہر قبر پرستی پھیلتی ہے, تو بزرگ تو بےچارے اپنا آرام سے سو رہے ہوں گے قبر میں, لیکن یہاں جنات کو پتا چل گیا کہ ہماری دال یہاں گلے گی, یہاں اپنے کرتب دکھاؤ. ان کا قبر سے اعتقاد کیا ہوگا, بڑھے گا. تو وہ جنات ٹھڈے مار مار کے کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو, دیوار پہ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے لیٹ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ لیٹو. پہلے ہم نے لٹایا, ہم میں جو سب سے مختصر سے طالب علم تھا نا, ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا. یعنی طلبہ تو اللہ معاف فرمائے چڑی بھی رکھ دیتے ہیں نا, اب توبہ کر لی ہم نے بھائی, لیکن تھوڑا سا مزاح میں ہم کہتے تھے مولانا مختصر صاحب. یعنی اتنے چھوٹے سے ہلکے سے تھے وہ. ان کو لٹایا, وہ نہیں لڑکے. میں لیٹا, میں بھی اس وقت 40 کلو کا ہوں گا بمشکل, 39-40 کلو میرا وزن تھا اس وقت. تو میں جب لیٹا ہوں تو میں بھی نہیں لڑا رہا. تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں, منہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں ایسے پاس, باہر کی یعنی باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر نہ ہو. میں نے ہاتھ رکھ لیا, پھر بھی نہیں لڑکا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں. اب دیکھو جادو ہے نا سورہ فاتحہ سے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نے فاتحہ پڑھی, پھر بھی بولو بھائی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا 1-2 کلابازیاں خود کھا کے دیکھیں ذرا, ٹرائی کریں.
میں نے 1-2 کلابازیاں خود بھی کھائیں, پھر بھی نہیں ہو رہا. مجھے کہنے لگے تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ لوگ جنات اتارنے کے لیے جاتے ہیں, چڑھتے انہیں پر ہیں جو کہاں جاتے ہیں, مزاروں پہ. وہاں جا کے وقتی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے وہ. اس سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بابے نے ہمارا جین اتار دیا. وہ اس لیے وہ جنات خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس قبر والے سے اعتقاد کو مضبوط کروانے کے لیے. آپ جب گھر جاؤ گے تو پھر چڑھ جائے گا وہ, پھر وہ مزار آؤ گے تو اترے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ توبہ کر لو, جن چڑھے یا نہیں چڑھے, میں نے ان عاملوں کے پاس نہیں جانا, مزار کے پاس بھی نہیں جانا. جو شریعت میں رقیہ ہے, جو شریع جائز رقیہ, وہ تو کرنا چاہیے. جب فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ جنات اپنے فائلیں لے کے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پہ ٹائم ضائع کرو جو ان چیزوں کو مانتے ہیں, زیادہ ان میں پڑھتے ہیں. اب میں ایک بس حوالہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو قرآن سے جادو میں نے بتایا, اس پہ احکام القرآن میں مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. یہ میں بس عبارت پڑھ کے, کیونکہ بہت سے علماء کو بھی میری بات پر بہت اعتراض ہوا ہے, اشکال ہوا ہے, تو میں نے جلدی سے اس کا صفحہ لے کر آیا ہوں, آپ کے سامنے پڑھ کے وہ عبارت سنا دیتا ہوں. وہ اس کے بعد چھٹی. یہ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50, صفحہ نمبر 50 پر ہے. وثانیہا ما لم یکن فیہ وجہ کفر ولکن فیہ اضرار بالمسلمین والسعی فی الارض بالفساد. جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں کفر تو نہیں ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور زمین میں فساد میں جایا جا رہا ہے. فذلک حرام فعلہ وتعلیمہ وتعلمہ. کہہ رہے ہیں اس کا سیکھنا بھی حرام, اس کا کرنا بھی حرام. کما یستفاد من مقدمۃ رد المختار. آگے جا کے لکھتے ہیں سواء حصل هذا السحر بکلمات. یہ والا جادو چاہے کلمات کے ذریعے ہو, او ادویت یا معمولت, یا کوئی دعا کے ذریعے, کسی دوا کے ذریعے ہو, او حرکات فکریت, یا مسمرزم کے ذریعے یعنی ذہنی طور پر فکر کر کے, اول مسمرزم او غیر ذالک من الحیل, بل ولو بادعیت او اذکار او بآیات من القرآن. بلکہ اگر یہ والا جادو دعاؤں کے ذریعے ہو, ذکر کے ذریعے ہو, یا قرآنی آیات ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو, تو بھی کیا ہے, حرام ہے. پتہ چلا کہ جادو دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے, ذکر اللہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. سامنے والا آپ کو تسبیح لے کے بٹھا رہا ہے, اللہ اللہ کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ آپ سمجھ رہے ہوتے کچھ ہو رہا ہے. اس کا مقصد اللہ کو یاد کرانا نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہوتا ہے بھائی کچھ تو اس کو کرواؤ نا, جس سے اس کا یہ تصور بنے کہ کچھ کیا مطلب کچھ ہو رہا ہے, کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. اسی دوران وہ اپنا خیال آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے. فَإِذَا ثَبَتَ إِضْرَارُهُ بِالْمُسْلِمِينَ قُتِلَ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. فرمائے بس کسی بھی قسم کا جادو ہو, چاہے قرآن کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, جب ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے تو ایسے جادوگر کو قتیلا کیا کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کرے گی, آپ خود نہیں یہ کام نہ شروع کر دیں. تو ایسے جادوگر کی سزا کیا ہے, چاہے وہ کس کے ذریعے کر رہا ہو, قرآن کے ذریعے کر رہا ہو. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا, اور بھی اس پہ حوالے ہیں لیکن اتنا عقل مند کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچائے. سیدھا سیدھا تمیز سے صبح اٹھ کے نماز پڑھو, جاگنگ کرو, نہا دھو کے ناشتہ کرو, اشراق پڑھو, وبین پڑھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, بیگم کی طرف سے ٹینشن ہے, برداشت کرو, نہیں ہے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. ساس کی طرف سے ٹینشن ہے, ابا کی طرف سے ٹینشن ہے, ٹینشن کا حل تلاش کرو. ابا سیٹنگ پہ نہیں آ رہے, دعا کرو, نہیں آ رہے, برداشت کرو, پھر بھی نہیں ہو رہا, گھر بدل لو. ابا سے فون پہ بات کیا کرو, کبھی کبھار مل لیا کرو. ٹینشنوں کے حل جس کی کوئی لاجک ہے وہ تلاش کیا کرو. ڈپریشن میں زیادہ تر عورتیں سسرال کی وجہ سے جاتی ہیں. جنات کا کیس, بہو پہ جن آ رہا ہے تو سب ساسوں کی بات نہیں کر رہا, بسا اوقات ساس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ساس